السلام علیکم جی. تو اسٹوڈنٹس آج ہم اپنا لیکچر نمبر 26 اسٹارٹ کریں گے جو کہ ہے مولانا شبلی نعمانی کی سوانح نگاری کی خصوصیات سے متعلق. ٹھیک ہے, اس لیے ایک نوٹ ہم نے لکھا ہے جس میں جو ہے ہم مولانا شبلی کی سوانح نگاری کی خصوصیات بیان کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں. مولانا شبلی نعمانی کی سوانح نگاری کی خصوصیات میں تحقیق کی گہرائی اور حقیقت پسندی نمایاں ہے. انہوں نے اپنی سوانح نگاری میں صرف شخصیت کی زندگی کا بیان نہیں کیا بلکہ اس کی شخصیت کی پوری تاریخ, اس کے سماجی اور اخلاقی کردار اور اس کے نظریات کو بھی پیش کیا. شبلی نعمانی نے سوانح نگاری کو محض واقعات کی فہرست نہیں سمجھا بلکہ اس میں ایک گہرائی سے تجزیہ کیا جس سے قاری کو شخصیت کی اصل حقیقت سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ان کی سوانح میں دیانتداری کی جھلک نظر آتی ہے کیونکہ وہ شخصیت کی خامیوں اور خوبیوں دونوں کو بغیر کسی جھجک کے بیان کرتے تھے. مولانا شبلی نعمانی کا اسلوب. مولانا شبلی نعمانی کا اسلوب سادہ, روانی سے بھرپور اور دلکش تھا. ان کی تحریر میں ایک علمی ادبی شان محسوس ہوتی تھی جس سے نہ صرف عالم فاضل لوگ بلکہ عام قاری بھی بخوبی سمجھ سکتا تھا. ان کا انداز بیاں اس قدر دلنشین تھا کہ وہ فلسفے, تاریخ اور مذہب جیسے پیچیدہ موضوعات کو بھی عام فہم زبان میں پیش کرتے تھے. شبلی کا اسلوب نہ صرف ادبی طور پہ عمدہ تھا بلکہ اس میں ایک اخلاقی اور دینی بصیرت بھی پائی جاتی تھی جس نے ان کی تحریروں کو خاص طور پر منفرد بنایا. سوانح خاکی پہ بات کریں تو مولانا شبلی نعمانی نے سوانح خاکی میں شخصیت کے تمام پہلوؤں کو یکجا کیا ہے جس میں اس کی ذاتی زندگی, علمی خدمات, اس کے معاشرتی اثرات اور اس کی جدوجہد شامل ہوتی ہے. انہوں نے اپنے سوانح میں نہ صرف تاریخ کی سطح پر شخصیت کے کردار کو بیان کیا بلکہ اس کے فکری اور اخلاقی اثرات پر بھی روشنی ڈالی. شبلی کا سوانح خاکہ ایک تفصیلی اور جامع بیان ہوتا تھا جس میں قاری کو اس کی شخصیت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بھرپور اندازہ ہوتا تھا اور یہ اس کے افکار اور نظریات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا تھا. تو یہ ہم نے ایک شارٹ سا جو ہے مولانا شبلی نعمانی کے سوانح نگاری کی خصوصیات پہ بات کی ہے. اچھا, اب اس میں ہم اسٹارٹ میں جو ہے انٹرو دے سکتے ہیں یہاں پہ مولانا شبلی کا کہ ان کا تاریخ پیدائش وغیرہ کے حوالے سے. وہ میں پچھلے لیکچر میں اپنے بتا چکی ہوں اس لیے میں نے دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا. اگر آپ وہ بھی لینا چاہیں تو آپ میرا لیکچر نمبر 25 جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, جو آپ کو اوپر جس کا لنک بھی مل جائے گا. تو آپ لیکچر نمبر 25 ان کی ڈیٹیلز کے لیے دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے. یہ ایک شارٹ نوٹ میں نے بنایا ہے جس میں جو ہے ان کی سوانح نگاری کی خصوصیات بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ امپورٹنٹ پوائنٹس کو جسٹ مینشن کیا گیا ہے تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں لیکچر نمبر 27 کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتی ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.